حضرات محترم، اس مختصر سے وقت میں ایک خاص اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ نے ہم سب انسانوں کو عطا کی ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے وہ عظیم نعمت، اس نعمت کے بارے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کوشش گزار کی جائیں گی۔ آخری پارہ اور آخری پارے میں ایک چھوٹی سی سورت جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اے میرے محبوب آپ اپنی امتیوں کو بتائیے کہ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے۔ اچھا اے اللہ، سارے انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا اس خسارے سے، نقصان سے؟ فرمایا نہیں، چار صفات اپنے اندر پیدا کر لو، وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے اور اللہ کی ہاں کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی۔ فرمایا اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود خالق کائنات ہو کر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلی صفت خسارے سے، نقصان سے بچنے کی یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ بے شک پہلی صفت کیا ہے؟ جو ایمان لے آئے۔ اور دوسری صفت وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد پھر خاموش ہو کر بیٹھے نہیں بلکہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے چلے گئے، اور نیک اعمال کا سلسلہ ان کا جاری اور ساری رہا۔ ایمان لانے کے بعد پھر فرمایا حالات ہیں، ان کی کچھ ذمہ داری بھی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہوئے حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنا اور جمنے کی تلقین کرتے رہے۔ اور جو چیز صفت حضرات محترم خسارے سے بچنے والوں کی فرمایا یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر ایک دوسرے کو قائم رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ حالات ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک حالت انسان کے اوپر نہیں رہتی، فرمایا وہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی کیا کرتے ہیں؟ تلقین کرتے ہیں۔ فرمایا جس معاشرے میں جن انسانوں میں یہ چار صفت ہوگی اللہ ان کو خسارے سے، نقصان سے بچا دے گا۔ وہ چار صفت ہی ہے۔ اب حضرات محترم دیکھیے، اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے کس کی؟ زمانے کی۔ یہ آج یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کثیر من الناس، اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک نعمت تندرستی کی صحت ہے اور دوسری نعمت فرمایا فرصت ہے، موقع کا ملنا ہے، وقت کا ملنا ہے، لیکن وقت کے ملتے ہوئے کام نہ کرنا۔ فرمایا بہت سارے میرے امتی دھوکے میں ان دو نعمتوں کے بارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم اسی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، وہ اپنی کتاب میں سب سے پہلے اس روایت کو لاتے ہیں اور لا کر امت کے کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ اے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کے ماننے والوں، ان دو نعمتوں کی قدر کرو، ان دو نعمتوں کی قدر کرو۔ ایک ہے فرصت اور ایک ہے صحت۔ یہ یاد رکھیے، یہ فرصت کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی، کبھی نہ کبھی انسان ایسا مشغول ہو جائے گا، پھر بہت سارا کرنے کا جی چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا۔ اور یہ صحت، تندرستی اور اللہ تعالیٰ
ताला ने जो इंसान को अता फरमाई है, भाई ये सेहत भी हमेशा नहीं रहे। सेहत को तो पता भी नहीं चलता। इन आजकल के बिल्कुल सेहतमंद, अच्छा खासा, बिल्कुल ठीक, अचानक ही कोई बीमारी का हमला हो जाता है और बिस्तर पे लेट जाता है और फिर उसकी चाहते भी होती हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिक़ कायनात होकर कभी रात की कसम खाई, कभी दिन की कसमें खाई, और आगे आ जाइए यहाँ पर अल्लाह ने जमाने की कसम खाई, वल अस्र, कसम है जमाने की। ये इंसान इस तरफ इशारा किया कि अपने वक्त की कदर करो, इस तरफ इशारा किया कि क्या करो, अपने वक्त की कदर करो। और ये बात मेरे और आपके मुशाहदा में है, दुनिया में वही इंसान तरक्की करता है, आगे निकलता है, दीन में हो दुनिया में हो, जो अपने वक्त को जाये करने से बचाता है। और इस हदीस मुबारका की आगे जरा तशरीह में आ जाइए। आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, फरमाया मिन इस्लामिल मर्इ, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदे मोमिन के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी कामों को छोड़ दे, वो लायानी कामों को बोले, वो लायानी कामों को छोड़ दे। ऐसी खेल कूद, ऐसी खराफात, ऐसे काम और ऐसे अमाल, ऐसी तकारीब जिसमें कोई फायदा नहीं है। फरमाया इस्लाम की खूबसूरती, बंदे मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती अगर चाहता है उसे ऐसे काम छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए एक अल्लाह वाले थे, बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई और वक्त की तशबीह, वक्त के कीमती के हवाले से कि फरमाई कि कितना कीमती है, तुम्हें क्या बताऊं, अल वक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हबी, कि वक्त सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, वक्त सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। और फिर आगे आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका की तरफ आइए कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने हमें इस वक्त की कदर करने की किस तरीके से तालीम और तरगीब दी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात इरशाद फरमाते हैं, उस रिवायत के रावी हजरत उमर बिन महमूद औदी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन व हुवा यइज़ुहु, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स से वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे। क्या फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझो। कितनी चीजों को बोलिए आप जरा, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझो, जानो। फरमाया सबसे पहली चीज क्या है, शबाबक क़ब्ल हरमिक, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले गनीमत समझो, जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले गनीमत समझो। अब दो हालतें हैं, इंसान इन दो हालतों से आगे नहीं निकल सकता। अल्लाह ने हमें ये जवानी दी है, ये जवानी को गनीमत समझते हुए इसको नेकियों में अच्छे और फिक्र की तैयारी में लगा लिया जाए। फरमाया या तो फिर दो हालतें हैं, या तो मौत आ जाएगी या बुढ़ापा आ जाएगा, इन दो हालतों के सिवा और कोई हालत नहीं है। आगे जरा आ जाइए, फरमाया जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। और दूसरी बात इरशाद फरमाई, वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक वसिह्हतक क़ब्ल सुक़मिक, अपनी सेहत तंदुरुस्ती इसको बीमारी के आने से पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने अब सेहत दी है, पता ही नहीं लगेगा, बीमारी आ जाएगी और बीमारी आई तो फिर बंदा कुछ कर, और बीमारी नोटिस देकर भी नहीं आएगी, बताकर भी नहीं आएगी, अचानक आ जाएगी। हज़रात मुहतरम, दो बातें हो गई। तीसरी बात आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फरमाया व फराग़क क़ब्ल शुग़लिक, जो अल्लाह ने फुर्सत दी है, मौका दिया है, वक्त दिया है, इस वक्त के गुजरने से पहले
کہ آپ مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں اور پھر کسی کام کے کرنے کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس سے پہلے کیا کر لو؟ غنیمت جان لو۔ اور ایک جگہ اور چوتھی بات، آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری اللہ نے دی ہے، مال و پیسہ دیا ہے اور امیری ہے، تندرستی سے اللہ نے بچایا ہوا ہے، اس مالداری کو فقیری اور محتاجی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اس میں کچھ کر لو۔ اور آپ کا تجربہ ہوگا کہ بہت سارے امیر کبیر اچھے کھانے پینے والے اچانک ہی ایسے کنگال ہو جاتے ہیں، ایسے تندرست ہو جاتے ہیں، محتاج بن جاتے ہیں۔ فرمایا اس مالداری کو غنیمت جانو، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو، کچھ کر لو۔ آخری بات، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرات محترم وہ کیا ہے؟ فرمایا حیاتک قبل وحیاتک قبل موتی، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچویں بات کیا ارشاد فرمائی؟ بولے موت سے پہلے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، اب الحمدللہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اکثر کیا ہے؟ جوانی کا ہے۔ تین نعمتوں کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا غنیمت سمجھو، خاص خیال رکھو۔ نمبر ایک جوانی کا، نمبر ایک جوانی کا، نمبر دو فرصت کا، اور نمبر تین زندگی کو، زندگی کا خیال رکھو۔ یہ بڑی عظیم تمہارے پاس نعمتیں ہیں اور ان تمام کا تعلق وقت سے ہے۔ فرمایا اپنے وقت کا خیال رکھو، تمہارا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ جوانی دی ہے، یہ جوانی پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، فرمایا پھر بندہ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے لیت الشباب یعود، ہائے کاش میری جوانی لوٹ آتی، میں یہ بھی کرتا، یہ بھی کرتا، یہ نوافل بھی پڑھتا، اتنی تلاوت کرتا اور پھر اللہ کا نیک بن جاتا۔ فرمایا نہیں نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش ہو جائیں گے اور پیش ہونے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوں گے، اے اللہ اب ذرا ایک مرتبہ دوبارہ چانس دے، دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے اور پھر ہم ایسی نیک وکاری کی زندگی گزار کے آئیں گے، اے اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ سورہ فاطر ہے، اللہ تعالیٰ اس 22ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ آگے سے انسانوں کو جواب دیں گے، فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر بہ وجاءکم النذیر، کیا تمہیں ہم نے عمر نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں ہم نے زندگی نہیں دی تھی؟ تم نے کیا کیا؟ اور کسی کے اوپر نہیں بلکہ تمہیں ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے بھی آئے، تم نے ان کی مانی نہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تین قول ہے حضرات محترم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرمان ہے سورہ فاتر میں، فرمایا انسانوں کے پاس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، انبیاء ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں، آئے وجاءکم النذیر، ڈرانے والے آئے، تمہیں بتایا، ڈرایا، اور اس کے باوجود تم نے سبق حاصل نہ کیا اور آگے آ جائیے۔ دوسرا یہ ہے انسان کی داڑھی میں، بدن میں، اب ہماری داڑھی میں بھی سفید بال لگ رہے، فرمایا جب یہ سفید بال آ جاتا ہے وجاءکم النذیر، نذیر آ گیا، تم نے سبق حاصل نہ کیا۔ تیسرا قول بھی سن لیجئے، وجاءکم النذیر، بچے کسی کے ہاں پوتا پیدا ہو جائے، فرمایا اب اسے نذیر آ چکا ہے، وہ اسے ڈرا رہا ہے کہ اے بندہ اب تیرا وقت قریب ہے، سیٹ خالی کرنی ہے، جاءکم النذیر، ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر بہ وجاءکم النذیر، ان چیزوں سے تم نے سبق حاصل نہ کیا۔ حضرات محترم، بات عرض کرنے کی یہ ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ 5 باتوں کے بارے میں سوال کریں گے اور ان سوالات کے جواب دیے ہوئے کوئی قدم آگے بھی نہیں بڑھا سکے گا، کوئی قدم آگے بھی نہیں بڑھا سکے گا۔ 3 باتوں کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلا ہے عمر کہاں گزاری، زندگی دیجی، زندگی کہاں گزاری، زندگی دیجی کہاں؟ بولے ذرا، ہم سب کو اللہ نے زندگی دی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، زندگی دیجی کہاں گزاری؟ فرمایا اچھا
اس زندگی کا قریب امپورٹنٹ حصہ خاص جو مغز اور گودے والی جو زندگی ہے جوانی ہے. فرمایا جوانی کو کس چیز پہ تم نے خرچ کیا؟ ایک نوجوان تھا، عالم تھا، پہلے حفظ نہیں کیا تو 35 سال کی عمر کو جب پہنچا تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا تیاری کر رہے ہو؟ میں حافظ نہیں تھا، اب میں نے حفظ یاد کرنا شروع کر دیا ہے. جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جوانی کی عمر تھی کس چیز پہ گزاری، میں اللہ کو کہہ دوں گا تیرے قرآن کو یاد کرنے پہ. اللہ اکبر. حضرات محترم، یہ بہانے ہیں، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. یقین جانیے آج امت کے افراد جتنا وقت برباد کرتے ہیں، یقین جانیے اس سے پہلے اتنا وقت کوئی ضائع نہیں کرتا. آج جو یہ کہتا ہے نا میں نے کتنوں سے سنتا ہوں جی بہت مصروف ہے، یقین جانیے گھنٹوں گھنٹوں فونوں پہ ضائع کر دیتے ہیں. یہ ضائع نہیں ہے. اللہ پوچھے گا میرے سے اور آپ سے کیا کیا سوال بتائیں میں نے آپ کو. عمر دی تھی، عمر کہاں گزاری؟ جوانی دی تھی، جوانی کہاں گزاری؟ ذرا اپنا محاسبہ کریں. میں اور آپ اکثر جوان ہیں، ہماری جوانیاں کس میں گزر رہی ہیں؟ ہماری جوانیاں کیا میری اور آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے بال بچے پالنا؟ انبیاء کے بچے نہیں ہوتے تھے، گھر نہیں ہوتے تھے، بیویاں نہیں ہوتی تھی، ہے یا نہیں؟ کیا میرا اور آپ کا یہی کام ہے؟ اللہ خدا کے لیے ذرا سبق لے کر جائیں. یہ جوانیاں، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ہم آگے ایک قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے جب تک ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے. ذرا اپنا محاسبہ کریں، ہماری زندگی، ہمارا وقت، ہماری جوانی کہاں پر صرف ہو رہی ہے. تیسرا فرمایا جو علم حاصل کیا تھا کتنا استعمال کیا، کتنا عمل کیا. آج ہم کہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں جی، جواب دینا پڑے گا. لوگ سیکھتے نہیں، یہ الگ ہے، یہ سنگین اور جرم ہے. یہ بات یاد رکھیے. جہالت اور علم نہ سیکھنا یہ اور بطریق اولا گناہ ہے. یہ تو اللہ پوچھے گا زندگی دی تھی تو نے میرے قرآن کو سیکھا، میرے دین کو سیکھا، اس کو پس پش ڈالا دنیا کے کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑا تیز تھا. آئے آج اللہ تجھ سے بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں گے، اللہ کے حبیب بھی چہرہ مبارک پھیر لیں گے. حضرات محترم، خدا کے لیے غفلت سے نکلیے اور آج 2021 ہم سے آج رات 12 بجے ودا ہو جائے گا. اور بات یاد رکھیے ہماری زندگیوں کا 1 سال کم ہو جائے گا. 1 سال کیا ہو جائے گا؟ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ غمی کی ہے. اور اس کے اوپر ہمیں 2 باتیں یاد رکھیے. آخر میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. خدا کی قسم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں اور مبغوض ترین لوگ. کتنے قسم کے؟ بولیے ذرا کتنے قسم کے؟ میں آیات کی طرف نہیں جا رہا، میں نے کہا شروع کروں گا تو پھر نکل نہیں سکوں گا. 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسند ہیں. یا نماز پڑھنے والا نہیں ہے، زکات دینے والا اپنی جگہ نہیں ہے. فرمایا سب سے ناپسندیدہ وہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں کہ محارم جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو وہ پامال کرتا ہے. پہلی بات کیا ہے ذرا بولیے؟ محارم. محارم سمجھتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہم ان کو جائز سمجھ کر، ان کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں. فرمایا محارم خداوندی کو پامال کرنے والا شخص اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسند ہے، مبغوض ہے، بدترین ہے انسان. اور دوسرا وہ شخص ہے فرمایا جو زمانہ جاہلیت کی رسموں کو اسلام میں لاتا ہے. جی دوسری بات کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو اسلام میں داخل کرتا ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ جو کسی ناحق کے خون کو کی تلاش اور طالب بھی ہے، فرمایا سب سے ناپسند اللہ کی بارگاہ میں یہ 3 اشخاص ہیں. اللہ بات میری ذرا توجہ سے فرمایا یہ 3 اشخاص اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کیا ہے؟ ناپسند ہے. حضرات محترم آج جو ہمارے ہاں
31 दिसंबर की तारीख पर किया जाता है। खुदा के लिए जरा तारीख पढ़े, अंधी तकलीफ मत करें, गैरों के पीछे मत जाए, क्या से क्या अयाशी और फाशी और यानी, और हम कलमा पढ़ने वाले आतिशबाजी करें, खेल कूद में मशगूल हो और ऐसी खराबात में मशगूल हो, बर्थडे के केक काटे जाए, हमसे बदनसीब कौन है? किन के पीछे हम चल रहे हैं और हम अपने आप को दीनी मोहम्मदी का पैरोकार कहते हैं? किस मुंह से कहते हैं? जालिमों, शर्म करो, गैरों की तकलीफ को ऐसा अपनाया और अपने अंदर पैदा किया है कि हमें अपने मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी शर्म नहीं। हज़रात मुहतरम, ये सारी खराबात हैं, इन चीजों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बर्थडे के केक काटना कहाँ का सुना? आका मदनी के दौर में हुआ? सहाबा ने किया? औलिया उज़्ज़ाम ने किया? अल्लाह अकबर। जरा खुदा के लिए तारीख किताबें भी पढ़ें, जरा इसके बैकग्राउंड क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इस 20 मिनट में मैं आपको क्या बताऊं ये तारीख क्या है। बरतानिया से क्या से रॉयल नेवी के जो जहाजों का जो नौजवानों का तबका, और फिर क्या से क्या हुआ, और फिर क्या गेमें चली, 3 सालों के पस मंजर के बाद फिर क्या चीजें राइज हुई, और फिर उनकी ये लाइटें रात को 12 बजे बंद कर देना, आतिशबाजी करना, सीटियां बजाना, तालियां बजाना, और फिर इसी तरह अल्लाह पटाखे फोड़ना, ये सारे अंग्रेज का काम है, दीन दुश्मन का काम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक। मैं अपने नौजवान भाइयों से, बच्चों से अर्ज करता हूँ, खुदा के लिए 2 काम करने हैं मैंने और आपने। 2022 आने वाला है, मैंने और आपने अपना मुहासबा करना है। नंबर 1 क्या करना है? बोलेंगे तो मैं इंशाअल्लाह छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहला क्या काम है? मुहासबा करना है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, है मेरी उम्मत वालों, अपना जरा मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब शुरू हो। मैंने और आपने अपना हिसाब करना है। 2021 हमसे गुजर रहा है, शमसी एतबार से ये तारीखी एक कैलेंडर है। मैंने इस 2020 में कितनी नेकियां की हैं और कितनी अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, कितने लोगों के हुकूक को जाय किया है, कितनों के हक को तलब किया है। अपनी नमाजों की फिक्र बाद में है, किसी के नाहक हम बात नहीं करते। जालिम, शर्म नहीं आती तुम्हें? रिश्तेदार भाई भाई से नाराज है, बहन से नाराज है, माँ से नाराज हो, बाप से नाराज हो, बड़ा नमाजी है वो दज्जाल है, कोई नमाजी नहीं। जालिम अपने मामलात को ठीक करे, इबादत उसी की है जिसके मामलात दुरुस्त हैं। किसी के हक को हम दबाते हैं, किसी के दूसरे का हक हो हमें ख्याल ही नहीं, क्या वो मुसलमान है? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मुहतरम, खुदा के लिए हमने मुहासबा करना है। किसी के हक को जाय तो नहीं किया, किसी के हक को मारा तो नहीं है, अगर मारा है तो उसकी अदायगी की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मुहासबा करेंगे, मैं भी करूंगा, आपने भी करना। दूसरी बात, अल्लाह अकबर, हमने लायक़े अमल तैयार करना है। अपने लिए क्या करना है? लायक़े अमल तैयार करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी जिंदगियों में हमें बरकत अता फरमा। 2022 हमें आफियत के साथ, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ अता फरमा। अगर मैं 5 वक्त का नमाजी नहीं, 5 वक्त का नमाजी बने, सारे इरादा करें। यार क्या दीन को पता नहीं आज क्या बनानी, कोई जाके किसको झुकता, शर्म नहीं आती? वो भी तेरी तरह बंदा है, इंसान है सारे, नमाज पढ़ता नहीं है, सुन्नत रसूल ना हो, शर्म ना आए। किसी बेगैरतियों की इंतहा है हमारे मशक़ नाम। हमने लायक़े अमल तैयार करना है कि 5 वक्त की नमाज हम नहीं पढ़ते तो हमें इंशाअल्लाह क्या करना है? जवानों सारे बोलो, 5 वक्त की नमाज हमने क्या करनी है? सारों का इरादा है इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे अखलाक अच्छे नहीं है, अल्लाह हमें जिंदगी अता फरमा। 2022 के साल को हमारे लिए
ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ اگر سنت رسول چہرے پہ نہیں ہے اللہ، میں آج شام سے تیرے سامنے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے اے اللہ گڑاؤں گا، اور میرے ظاہر کو بھی بدل دے، میرے باطن کو بھی بدل دے۔ انشاءاللہ اپنا لائحہ عمل بنائیں گے یا نہیں؟ ایک ایک بات پہ آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں اور پھر اللہ سے وعدہ کریں، یہ ہے اسلام، اور پھر گڑگڑائیں۔ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم خوشی نہیں مناتے، ہمیں رونا چاہیے۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ رونا چاہیے کہ ہمارا وقت جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے بار بار مختلف طریقوں سے، اور ہم خوشیاں منائیں، مسلمان کا یہ کام نہیں۔ تو انشاءاللہ آتش بازی بھی نہیں، پٹاخے بھی نہیں، تالیاں بھی نہیں، سیٹیاں بھی نہیں، کیا کریں گے؟ اپنا محاسبہ اور لائحہ عمل بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔